السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج 20 فروری کا دن ہے اور یہ دن جماعت احمدیہ میں پیش گوئی مسلم ماؤد کے حوالے سے جانا جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نشان مانگا تھا، کیونکہ غیر مسلموں کے اسلام پر حملے انتہا تک پہنچ چکے تھے. اس لیے آپ علیہ السلام نے چلہ کشی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی نشان کی قبولیت دعا کے نتیجے میں آپ کو خبر دی. اس کی تفصیلات کا تو میں اس وقت ذکر نہیں کروں گا، اس بارے میں کئی پہلے خطبات دے چکا ہوں. پھر ہر سال جماعت میں پیش گوئی مسلم ماؤد کے جلسے بھی منعقد ہوتے ہیں. ان میں بھی علماء اور مقررین اس بارے میں بیان کرتے ہیں. یہ تفصیل تو جماعت کے سامنے آتی رہتی ہے. اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، جلسے ہو رہے ہیں آج کل. آج میں حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ کہ اپنے الفاظ میں پیش گوئی کے بارے میں جو آپ نے فرمایا مختلف مواقع پر وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تمام پہلوؤں کا تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا، چند ایک باتیں چند ایک حوالے پیش کروں گا. 1944 میں پیش گوئی مسلم ماؤد کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم ماؤد نے فرمایا کہ آج سے پورے 58 سال پہلے، جس کو 59واں سال شروع ہو رہا ہے، آج 20 فروری کے دن 1886 میں یہ ہوشیارپور کی تقریر ہے کہ اس ہوشیارپور میں، اس مکان میں جو کہ میری انگلی کے سامنے ہے، جہاں آپ تقریر فرمایا تھے، سامنے مکان تھا میدان کے، ایک ایسے مکان میں جو اس وقت طویلہ کہلاتا تھا، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ رہائش کا اصلی مقام نہیں تھا، بلکہ ایک رئیس کے زائد مکانوں میں سے وہ ایک مکان تھا، جس میں شاید اتفاقی طور پر کوئی مہمان ٹھہر جاتا ہو، یا وہاں انہوں نے اسٹور بنا رکھا ہو، یا حسب ضرورت جانور باندھے جاتے ہوں. قادیان کا ایک گمنام شخص، جس کو خود قادیان کے لوگ بھی پوری طرح نہیں جانتے تھے، لوگوں کی اس مخالفت کو دیکھ کر
جو اسلام اور بانی اسلام سے وہ رکھتے تھے، اپنے خدا کے حضور علیحدگی میں عبادت کرنے اور اس کی نصرت اور تائید کا نشان طلب کرنے کے لیے آیا، اور 40 دن لوگوں سے علیحدہ رہ کر اس نے اپنے خدا سے دعائیں مانگیں۔ 40 دن کی دعاؤں کے بعد خدا نے اس کو ایک نشان دیا۔ وہ نشان یہ تھا کہ میں نہ صرف ان وعدوں کو جو میں نے تمہارے ساتھ کیے ہیں پورا کروں گا اور تمہارے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، بلکہ اس وعدے کو زیادہ شان کے ساتھ پورا کرنے کے لیے میں تمہیں ایک بیٹا دوں گا جو بعض خاص صفات سے متصف ہوگا۔ وہ اسلام کو دنیا کے کناروں تک پھیلائے گا، کلام الہی کے معارف لوگوں کو سمجھائے گا، رحمت اور فضل کا نشان ہوگا، اور وہ دینی اور دنیاوی علوم جو اسلام کی اشاعت کے لیے ضروری ہیں اسے عطا کیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ دشمنان سلسلہ یہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں کہ جب یہ اشتہار شائع ہوا، جس کا مختصر پورا پیشگوئی کا حوالہ نہیں دیا گیا، الفاظ نہیں پڑھے گئے، کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں پہلے، تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ اشتہار شائع ہوا تو دشمن نے اس پر بھی اعتراضات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ تب 22 مارچ 1886 کو آپ نے ایک اور اشتہار شائع فرمایا۔ دشمنوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ ایسی پیشگوئی کا کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا؟ کیا ہمیشہ لوگوں کے ہاں لڑکے پیدا نہیں ہوا کرتے؟ شاذ و نادر کے طور پر ہی کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کا کوئی لڑکا نہ ہو، یا جس کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، ورنہ عام طور پر لوگوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور کبھی ان کی پیدائش کو کوئی خاص نشان نہیں قرار دیا جاتا۔ بس اگر آپ کے ہاں بھی کوئی لڑکا پیدا ہو جائے تو اس سے یہ کیوں کر ثابت ہو گیا کہ دنیا میں اس ذریعے سے خدا تعالیٰ کا کوئی خاص نشان ظاہر ہوا ہے؟ آپ نے لوگوں کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے 22 مارچ کے اشتہار میں تحریر فرمایا کہ یہ صرف پیشگوئی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا۔ پھر اسی اشتہار میں آپ نے تحریر فرمایا کہ بفضل تعالیٰ و احسان ہی و برکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہاں محض ایک بیٹا ہونے کی خبر دیتے تب بھی یہ خبر اپنی ذات میں ایک پیشگوئی ہوتی، کیونکہ دنیا میں ایک حصہ خواہ وہ کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو بہرحال ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ اور دوسرے آپ نے جب یہ اعلان کیا اس وقت آپ کی عمر 50 سال سے اوپر تھی، اور ہزاروں ہزار لوگ دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کے ہاں 50 سال کے بعد اولاد کی پیدائش کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاں لڑکے تو پیدا ہوتے ہیں مگر پیدا ہونے کے تھوڑے عرصے کے بعد مر جاتے ہیں، اور یہ سارے شبہات اس جگہ موجود تھے۔ بس اول تو کسی لڑکے کی پیدائش کی خبر دینا کسی انسان کی طاقت میں نہیں ہو سکتا، لیکن آپ بطور تنزل اس اعتراض کو تسلیم کر کے فرماتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ محض کسی لڑکے کی پیدائش کی خبر دینا پیشگوئی نہیں کہلا سکتا، تو سوال یہ ہے کہ میں نے محض ایک لڑکے کی پیدائش کی کب خبر دی ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول فرما کر ایک ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری اور باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔
بس یہ وہ خلاصہ تھا اس الہام کا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھا، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا میں، کہ کس طرح حضرت مسلم موعود کی برکتیں آگے بیان بھی ہوگا کچھ، کہ کس طرح پھیلیں یہ ساری باتیں. پھر یہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مسلم موعود نہیں، بلکہ اس زمانے میں بھی یہ اعتراض تھے، بلکہ بعد میں کہیں 300-400 سال بعد یا 100 سال یا 200 سال بعد مسلم موعود پیدا ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلم موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی آئندہ نسل سے 300-400 سال کے بعد آئے گا، موجودہ زمانے میں نہیں آ سکتا. مگر ان میں سے کوئی شخص خدا کا خوف نہیں کرتا کہ وہ پیشگوئی کے الفاظ کو دیکھے اور ان پر غور کرے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو لکھتے ہیں، اس وقت اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام اپنے اندر نشان نمائی کی کوئی طاقت نہیں رکھتا. چنانچہ پنڈت لیکھ رام اعتراض کر رہا تھا کہ اگر اسلام سچا ہے تو نشان دکھایا جائے. اندرمن اعتراض کر رہا تھا کہ اگر اسلام سچا ہے تو نشان دکھایا جائے. آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا، تو ایسا نشان دکھا جو ان نشان طلب کرنے والوں کو اسلام کا قائل کر دے. تو ایسا نشان دکھانا جو اندرمن مراد آبادی وغیرہ کو اسلام کا قائل کر دے، اور یہ معترض یہ نشان دکھانا تھا. اور یہ معترض ہم بتاتے ہیں کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تو خدا نے آپ کو یہ خبر دی کہ آج سے 300 سال کے بعد ہم تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائیں گے جو اسلام کی صداقت کا نشان ہوگا. کیا دنیا میں کوئی بھی شخص ہے جو اس بات کو معقول قرار دے سکے؟ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی شخص سخت پیاسا ہو اور کسی شخص کے دروازے پر جائے اور کہے، بھائی مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے، خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ، اور وہ آگے سے یہ جواب دے کہ صاحب اب گھبرائیں نہیں، میں نے امریکہ خط لکھا ہوا ہے، وہاں سے اسی سال کے آخر تک ایک اعلیٰ درجے کا ایسنس آ جائے گا اور اگلے سال آپ کو شربت بنا کر پلا دیا جائے گا. کوئی پاگل سے پاگل بھی ایسی بات نہیں کر سکتا. کوئی پاگل سے پاگل بھی ایسی بات خدا اور اس کے رسول کی طرف منسوب نہیں کر سکتا. پنڈت لیکھ رام، منشی اندرمن مراد آبادی اور قادیان کے ہندو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے متعلق یہ دعویٰ کہ اس کا خدا دنیا کو نشان دکھانے کی طاقت رکھتا ہے ایک جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ ہے. اگر اس دعوے میں کوئی حقیقت ہے تو ہمیں نشان دکھایا جائے. اور حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا، میں تو اسے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے رحمت کا نشان دکھا، تو مجھے قدرت اور قربت کا نشان عطا فرما. بس یہ نشان تو ایسے قریب ترین عرصے میں ظاہر ہونا چاہیے تھا جب کہ وہ لوگ زندہ موجود ہوتے جنہوں نے یہ نشان طلب کیا تھا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. 1889 میں جب میری پیدائش اللہ تعالیٰ کی پیشگوئیوں کے مطابق ہوئی تو وہ لوگ زندہ موجود تھے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے نشان مانگا تھا. پھر جوں میں بڑا، اللہ تعالیٰ کے نشانات زیادہ سے زیادہ ظاہر ہوتے چلے گئے. اپنی ایک رویا کا ذکر فرماتے ہوئے کہ کس طرح یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی مسلم موعود پر منطبق ہوتی ہے، حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں ان مشابہتوں کو بیان کرتا ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے ساتھ میری رویا کو ہیں. ایک رویا آپ نے دیکھی تھی، جیسا کہ میں نے کہا. رویا میں نے دیکھا کہ میری زبان پر یہ فکرہ جاری ہوا کہ انا المسیح الموعود مسیلہ و خلیفۃ. ان الفاظ کا میری زبان پر جاری ہونا میرے لیے اس قدر عجوبہ تھا. ظاہر میں تو ہو ہی سکتا ہے، یعنی عجوبہ یہ حیرت لگے، لیکن خواب میں بھی میری ایسی کیفیت ہو گئی کہ قریب تھا اس تہلکے سے میں جاگ اٹھتا
میرے منہ سے یہ کیا الفاظ نکل گئے ہیں؟ بعد میں بعض دوستوں نے توجہ دلائی کہ مسیحی نفس ہونے کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشتہار مورخہ 20 فروری 1886 میں بھی آتا ہے۔ گو اس روز میں یہ اشتہار پڑھ کر آیا تھا، لیکن جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا اس وقت اشتہار کے یہ الفاظ میرے ذہن میں نہ تھے۔ خطبے کے بعد غالباً دوسرے دن مولوی سید سرور شاہ صاحب نے توجہ دلائی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشتہار میں بھی لکھا ہے کہ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ اس پیشگوئی میں بھی مسیح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسرے، میں نے رویا دیکھا کہ میں نے بت توڑوائے ہیں۔ اس کا اشارہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے دوسرے حصے میں پایا جاتا ہے کہ وہ روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ روح الحق توحید کی روح کو کہا جاتا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اصل چیز خدا تعالیٰ کا وجود ہی ہے، باقی سب چیزیں اضلال اور سائے ہیں۔ بس روح الحق سے مراد توحید کی روح ہے، جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ وہ اس کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ تیسرے، میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں بھاگ رہا ہوں۔ چنانچہ خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ رویا میں یہی نہیں کہ میں تیزی سے چلتا ہوں، بلکہ دوڑتا ہوں اور زمین میرے قدموں کے تلے سمٹتی چلی جاتی ہے۔ تیسرے موعود کی پیشگوئی میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ وہ جلد جلد بڑھے گا۔ اسی طرح رویا میں نے دیکھا کہ میں بعض غیر ملکوں کی طرف گیا ہوں، اور پھر وہاں بھی میں نے اپنے کام کو ختم نہیں کیا، بلکہ میں اور آگے جانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے کہا، اے عبدالشکور، اب میں آگے جاؤں گا، اور جب اس سفر سے واپس آؤں گا تو دیکھوں گا کہ اس عرصے میں تو نے توحید کو قائم کر دیا ہے، شرک کو مٹا دیا ہے، اور اسلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل فرمایا اس میں بھی اس طرح اشارہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ یہ الفاظ بھی اس کے دور دور جانے اور چلتے چلے جانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر یہ پیشگوئی میں ذکر آتا ہے کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اس کی طرف بھی میری رویا میں اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ خواب میں میں بڑے زور سے کہہ رہا ہوں کہ میں وہ ہوں جسے علوم اسلام اور علوم عربی اور اس زبان کا فلسفہ ماں کی گود میں اس کی دونوں چھاتیوں سے دودھ کے ساتھ پلائے گئے تھے۔ پھر لکھا تھا، وہ جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ اس کے متعلق بھی رویا میں وضاحت پائی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ رویا میں میری زبان پر تصرف کیا گیا اور میری زبان سے خدا تعالیٰ نے بولنا شروع کر دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے میری زبان سے کلام فرمایا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے اور آپ نے میری زبان سے بولنا شروع کر دیا۔ یہ جلال الہی کا ایک عجیب ظہور تھا جس کا پیشگوئی میں بھی ذکر پایا جاتا تھا۔ بس یہ بھی ان دونوں میں ایک مشابہت پائی جاتی ہے۔ پھر لکھا تھا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، اور یہ الفاظ ہیں پیشگوئی کے۔ اور رویا میں بھی یہ دکھایا گیا کہ ایک قوم ہے جس میں ایک شخص کو لیڈر مقرر کرتا ہوں، اور ان الفاظ میں جیسے ایک طاقتور بادشاہ اپنے ماتحت کو کہہ رہا ہو، اسے کہتا ہوں کہ اے عبدالشکور، تم میرے سامنے اس بات کے ذمہ دار ہوگے کہ تمہارا ملک قریب ترین عرصے میں توحید پر ایمان لے آئے، شرک کو ترک کر دے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کو اپنے مد نظر رکھے۔ یہ صاحب شکوہ اور عظمت کے ہی کلمات ہو سکتے ہیں جو رویا میں میری زبان پر جاری کیے گئے۔
اور یہ جو پیش گوئی میں ذکر آتا ہے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس پر کلام الہی نازل ہوگا، اور رویا میں اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ چنانچہ الہی تصرف کے متحد رویا میں میں سمجھتا ہوں کہ اب میں نہیں بول رہا، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہامی طور پر میری زبان پر باتیں جاری کی جا رہی ہیں۔ بس اس حصے میں پیش گوئی کے انہی الفاظ کے پورا ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ پھر رویا کا یہ حصہ بھی پیش گوئی کے ان الفاظ کی تصدیق کرتا ہے کہ رویا میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر قدم جو میں اٹھا رہا ہوں وہ کسی پہلی وحی کے مطابق اٹھا رہا ہوں۔ اب میں خیال کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے سمجھتا ہوں کہ آئندہ میں جو سفر کروں گا وہ ایک سابق وحی کے مطابق ہوگا، اس سے اشارہ مسلم موعود والی پیش گوئی کی طرف تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ میری زندگی اس پیش گوئی کا نقشہ ہے اور الہی تصرف کے ماتحت ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پہلی پیش گوئی کے متعلق جو یہ ابہام رکھا گیا کہ یہ کس کی پیش گوئی ہے، اس میں یہ حکمت تھی تا مسلم موعود کی پیش گوئی کی طرف توجہ دلا کر اس ذہنی علم کا رویا میں دخل نہ ہو جائے جو مجھے اس پیش گوئی کی نسبت حاصل تھا۔ اس قسم کی تدابیر رویا اور الہام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ اختیار کی جاتی ہیں، اور اسرار سماویہ میں سے ایک سر میں یہ وہ مشابہتیں ہیں جو میری رویا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی میں پائی جاتی ہیں۔ 1936 کی شورا سے خطاب کرتے ہوئے جب صحابہ کی تعداد بھی بڑی تعداد موجود تھی اور تابعین کی بھی کثرت تھی، حضرت مسلم موعود نے فرمایا، اب یہ 1936 کافی عرصہ پہلے، تقریباً 8 سال پہلے کا ذکر ہے، جب آپ نے پیش گوئی مسلم موعود کے مطابق یہ اعلان فرمایا کہ میں ہی مسلم موعود ہوں۔ 8 سال پہلے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہماری جماعت کے لیے تو خلافت کا ہی سوال نہیں، 2 اور سوال بھی ہیں۔ ایک تو قرب زمانہ نبوت کا سوال، اور دوسرا موعود خلافت کا سوال۔ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو ہر خلیفہ کے ماننے والے کو نہیں مل سکتی۔ اس کا مختصر ذکر میں پہلے بھی ایک دفعہ گزشتہ سال شاید خطبے میں کر چکا ہوں۔ فرمایا کہ آج سے 100-200 سال بعد بیعت کرنے والوں کو یہ باتیں حاصل نہیں ہو سکیں گی۔ اس زمانے کے عوام تو لگ رہے خلفاء بھی اس بات کے محتاج ہوں گے کہ ہمارے قول، ہمارے عمل اور ہمارے ارشاد سے ہدایت حاصل کریں۔ ہماری بات تو لگ رہی وہ اس بات کے محتاج ہوں گے کہ آپ لوگوں کے قول، آپ لوگوں کے عمل اور آپ لوگوں کے ارشاد سے ہدایت حاصل کریں۔ اس وقت جب صحابہ موجود تھے ان سے ذکر ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ خلفاء ہوں گے مگر کہیں گے زید نے فلاں خلافت کے زمانے میں یوں کہا تھا، یوں کیا تھا، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بس یہ صرف خلافت اور نظام کا ہی سوال نہیں، بلکہ ایسا سوال ہے جو مذہب کا سوال ہے۔ پھر صرف خلافت کا سوال نہیں، ایسی خلافت کا سوال ہے جو موعود خلافت ہے، الہام اور وحی سے قائم ہونے والی خلافت کا سوال ہے۔ ایک خلافت تو یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ لوگوں سے خلیفہ منتخب کراتا ہے اور پھر اسے قبول کر لیتا ہے، مگر یہ ویسی خلافت نہیں۔ آپ نے اپنی خلافت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ویسی خلافت نہیں، یعنی میں اس لیے خلیفہ نہیں کہ حضرت خلیفہ اول کی وفات کے دوسرے دن جماعت احمدیہ کے لوگوں نے جمع ہو کر میری خلافت پر اتفاق کیا، بلکہ اس لیے بھی خلیفہ ہوں کہ حضرت خلیفہ اول کی خلافت سے بھی پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ کے الہام سے فرمایا تھا کہ میں خلیفہ ہوں گا۔ بس میں خلیفہ نہیں بلکہ موعود خلیفہ ہوں۔ میں معمور نہیں مگر میری آواز خدا تعالیٰ کی آواز ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس کی خبر دی تھی۔ گویا اس خلافت کا مقام معموریت اور خلافت کے درمیان کا مقام ہے۔
اور یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ اس کو رائے گاں جانے دے اور پھر خدا تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جائے۔ جس طرح یہ بات درست ہے کہ نبی روز روز نہیں آتے، اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ موعود خلیفے بھی روز نہیں آتے۔ پھر یہ کہنے کا موقع کہ فلاں بات ہم سے 30-25 سال پہلے خدا تعالیٰ کے نبی نے یوں کہی، یہ بھی روز روز میسر نہیں آتا۔ جو روحانیت اور قرب کا احساس اس شخص کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے خدا تعالیٰ کے مامور اور مرسل نے یہ فرمایا تھا، اس شخص کے دل میں کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ آج سے 200 سال پہلے خدا تعالیٰ کے فرستادے نے فلاں بات یوں کہی تھی، کیونکہ 200 سال بعد کہنے والا اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن 20-30 سال بعد کہنے والا اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اور اس لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کے لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ آئندہ خلفاء ان سے سبق لے کر بیان کیا کریں گے۔ پھر لوگوں کے یہ کہنے پر کہ آپ مسلم موعود ہیں تو پھر اعلان کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اعلان تو آپ نے 1944 میں کیا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کوشش بھی کی ہے کہ مجھ سے دعویٰ کرائیں کہ میں مسلم موعود ہوں، مگر میں نے کبھی اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ مخالف کہتے ہیں کہ آپ کے مرید آپ کو مسلم موعود کہتے ہیں، مگر آپ خود دعویٰ نہیں کرتے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ مجھے دعویٰ کی ضرورت کیا ہے؟ اگر میں مسلم موعود ہوں تو میرے دعویٰ نہ کرنے سے میری پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ جب میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو پیشگوئی غیر مامور کے متعلق ہو اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں۔ فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو پیشگوئی غیر مامور کے متعلق ہو اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں، اور مجدد بھی غیر مامور ہوتا ہے، تو پھر ایسے دعویٰ کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریل کے متعلق پیشگوئی فرمائی تھی، کیا ضروری ہے کہ ریل دعویٰ کرے؟ دجال کی پیشگوئی موجود ہے، مگر کیا دجال کا دعویٰ کرنا ضروری ہے؟ ہاں، مامور کی پیشگوئی میں دعوے کی ضرورت ہوتی ہے، باقی غیر مامور کو مامور کو تو خواہ پتہ بھی نہ ہو کہ وہ پیشگوئی اس کی ذات میں پوری ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ امت مسلمہ میں مجددین کی جو فہرست حضرت مسیح علیہ السلام کو دکھانے کے بعد شائع ہوئی، ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہو؟ میں نے خود حضرت مسیح علیہ السلام سے سنا ہے کہ مجھے تو اورنگزیب بھی اپنے زمانے کا مجدد نظر آتا ہے، مگر کیا اس نے کوئی دعویٰ کیا؟ عمر بن عبدالعزیز کو مجدد کہا جاتا ہے، کیا ان کا کوئی دعویٰ ہے؟ پس غیر معمور کے لیے دعویٰ ضروری نہیں، دعویٰ صرف معمورین کے متعلق پیشگوئیوں میں ضروری ہے۔ غیر معمور کے صرف کام کو دیکھنا چاہیے، اگر کام پورا ہوتا نظر آ جائے تو پھر اس کے دعویٰ کی کیا ضرورت ہے؟ اس صورت میں تو وہ انکار بھی کرتا جائے تو ہم کہیں گے کہ وہی اس پیشگوئی کا مصداق ہے۔ اگر عمر بن عبدالعزیز مجدد ہونے سے انکار بھی کرتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنے زمانے کے مجدد ہیں، کیونکہ مجدد کے لیے کسی دعوے کی ضرورت نہیں۔ دعویٰ صرف ان مجددین کے لیے ضروری ہے جو معمور ہوں۔ ہاں، جو غیر معمور اپنے زمانے میں گرتے ہوئے اسلام کو کھڑا کر دے، دشمن کے حملوں کو توڑ دے، اسے چاہے پتہ بھی نہ ہو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجدد ہے۔ مجدد کا کام کیا ہے اسلام میں؟ جو اسلام کی گرتی ہوئی ساکھ کو، تعلیم کو کھڑا کر دے، اس کو دشمن کے حملوں کو اسلام کے خلاف توڑ دے، وہ مجدد ہے۔ فرمایا کہ ہاں، معمور مجدد وہی ہو سکتا ہے جو دعویٰ کرے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا۔ بس میری طرف سے مسلم موعود ہونے کے دعویٰ کی کوئی ضرورت نہیں، اور مخالفوں کی ایسی باتوں سے گھبراہٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اس میں کوئی حد تک کی بات نہیں، اصل عزت وہی ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، چاہے دنیا کی نظروں میں انسان ذلیل سمجھا جائے۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کے راستے پر چلے تو اس کی درگاہ میں وہ ضرور معزز ہوگا، اور اگر کوئی شخص جھوٹ سے کام لے کر اپنے غلط دعوے کو ثابت بھی کر دے اور اپنی چستی یا چالاکی سے لوگوں میں غلبہ بھی حاصل کر لے
تو خدا تعالیٰ کی درگاہ میں وہ عزت حاصل نہیں کر سکتا، اور جسے خدا تعالیٰ کے دربار میں عزت حاصل نہیں، وہ خواہ ظاہری لحاظ سے کتنا معزز کیوں نہ ہو سمجھا جائے، اس نے کچھ کھویا ہی ہے، حاصل نہیں کیا، اور آخر ایک دن وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ پھر 1944 میں جب آپ نے یہ دعویٰ کیا، مسلم عہد ہونے کا اعلان کیا، تو آپ نے فرمایا ہماری جماعت کے دوستوں نے یہ اور اسی قسم کی دوسری پیشگوئیاں بار بار میرے سامنے رکھیں اور اصرار کیا کہ میں ان کا اپنے آپ کو مصداق ظاہر کروں، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، مگر میں نے انہیں ہمیشہ یہی کہا کہ پیشگوئی اپنے مصداق کو آپ ظاہر کرتی ہے۔ اگر یہ پیشگوئیاں میرے متعلق ہیں تو زمانہ خود بخود گواہی دے دے گا کہ ان پیشگوئیوں کا میں مصداق ہوں، اور اگر میرے متعلق نہیں تو زمانے کی گواہی میرے خلاف ہوگی۔ دونوں صورتوں میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ پیشگوئیاں میرے متعلق نہیں تو میں یہ کہہ کر کیوں گناہ گار بنوں کہ یہ پیشگوئیاں میرے متعلق ہیں، اور اگر میرے ہی متعلق ہیں تو مجھے جلد بازی کی کیا ضرورت ہے، وقت خود بخود ظاہر کر دے گا۔ غرض جیسے الہام الہی میں کہا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ آنے والا یہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تکیں۔ دنیا نے یہ سوال اتنی دفعہ کیا کہ اس پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ اس لیے لمبے عرصے کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات میں خبر موجود ہے۔ مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا تھا کہ تو اسی طرح یوسف کی باتیں کرتا رہے گا یہاں تک کہ قریب المرگ ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا، اور یہی الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوا۔ اسی طرح یہ الہام ہونا کہ یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے بتاتا تھا کہ خدا تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت یہ چیز ایک لمبے عرصے کے بعد ظاہر ہوگی۔ میں اب بھی اس یقین پر قائم ہوں کہ اگر ان پیشگوئیوں کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کے قریب وقت تک یہ علم نہ دیا جاتا کہ یہ میرے متعلق ہیں، بلکہ موت تک مجھے علم نہ دیا جاتا اور واقعات خود بخود ظاہر کر دیتے کہ چونکہ یہ پیشگوئیاں میرے زمانے میں اور میرے ہاتھ سے پوری ہوئی ہیں اس لیے میں ہی ان کا مصداق ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہ تھا۔ کسی کشف یا الہام کا تائیدی طور پر ہونا ایک زائد امر ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی مشیت کے ماتحت اگر اس امر کو ظاہر کر دیا اور مجھے اپنی طرف سے علم بھی دے دیا کہ مسلم ماؤد سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیاں میرے متعلق ہیں، چنانچہ آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت کے ساتھ دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کیا کچھ بیان فرمایا ہے، ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ ہماری جماعت کے دوست چونکہ میری طرف ان پیشگوئیوں کو منسوب کیا کرتے تھے، اس لیے میں ہمیشہ ان پیشگوئیوں کو غور سے پڑھنے سے بچتا تھا اور ڈرتا تھا کہ کوئی غلط خیال قائم نہ ہو جائے، مگر آج پہلی دفعہ میں نے وہ تمام پیشگوئیاں پڑھیں، اور اب ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کے بعد میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے یہ پیشگوئی میرے ذریعے سے ہی پوری کی ہے۔ یا تو وہ وقت تھا کہ جب آپ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں کہ کسی قسم کا اعلان کروں، اور وہ وقت بھی آیا جب آپ پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، کھول دیا کہ آپ ہی مسلم ماؤد ہیں، اس لیے اعلان کریں، تو اس وقت آپ نے معترضین اور نام ماننے والوں کو کھلا چیلنج دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی مسلم ماؤد کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کا مورد بنایا ہے جو ایک آنے والے موعود کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائیں۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ میں نے افتراء سے کام لیا ہے یا اس بارے میں جھوٹ اور کذب بیانی کا ارتکاب کیا ہے، وہ آئے اور اس معاملے میں میرے ساتھ مباہلہ کر لے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی موقت بعذاب قسم کھا کر اعلان کر دے کہ اسے خدا نے کہا ہے کہ میں جھوٹ سے کام لے رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے آسمانی نشانات سے فیصلہ فرما دے گا کہ کون کاذب ہے اور کون صادق۔
پھر پیش گوئی کے جو بعض حصے تھے ان پہ کچھ حصے بیان کرتا ہوں۔ ایک حصہ مثلاً تھا پیش گوئی کا کہ وہ علوم ظاہری سے پر کیا جائے گا۔ وہ ہے کہ علوم ظاہری و باطن سے پر کیا جائے گا۔ علوم ظاہری کا ایک حصہ مسلم عود نے لیا ہے ایک جگہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پیش گوئی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ علوم ظاہری سیکھے گا نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ علوم سکھائے جائیں گے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ علوم ظاہری میں خوب مہارت رکھتا ہوگا، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ وہ علوم ظاہری سے پر کیا جائے گا، جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی اور طاقت اسے یہ علوم ظاہری سکھائے گی، کوئی اور طاقت اسے یہ علوم ظاہری سکھائے گی۔ اس کی اپنی کوشش اور محنت اور جد و جہد کا اس میں دخل نہیں ہوگا۔ یہاں علوم ظاہری سے مراد حساب اور سائنس وغیرہ علوم نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں پر کیا جائے گا کہ الفاظ ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ علوم سکھائے جائیں گے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے سائنس اور حساب اور جغرافیہ وغیرہ علوم نہیں سکھائے جاتے، بلکہ دین اور قرآن سکھایا جاتا ہے۔ پس پیش گوئیوں کے ان الفاظ کا کہ وہ علوم ظاہری سے پر کیا جائے گا، یہ مطلب ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم دینیہ اور قرآنیہ سکھلائے جائیں گے، اور خدا خود اس کا معلم ہوگا۔ میری تعلیم جس رنگ میں ہوئی، فرمایا میری تعلیم جس رنگ میں ہوئی ہے وہ اپنی ذات میں ظاہر کرتی ہے کہ انسانی ہاتھ میری تعلیم میں نہیں تھا۔ میرے اساتذہ میں سے بعض زندہ ہیں اور بعض فوت ہو چکے ہیں۔ میری تعلیم کے سلسلے میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان حضرت خلیفۃ المسیح اول کا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے مجھے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا ہے، اور میرے اندر اس نے ایسا ملکہ پیدا کر دیا ہے جس طرح کسی کو خزانے کی کنجی مل جاتی ہے، اسی طرح مجھے قرآن کریم کے علوم کی کنجی مل چکی ہے۔ دنیا کا کوئی عالم نہیں جو میرے سامنے آئے اور میں قرآن کریم کی افضلیت اس پر ظاہر نہ کر سکوں۔ لاہور میں آپ لیکچر دے رہے تھے، فرمایا کہ یہ لاہور شہر ہے، یہاں یونیورسٹی موجود ہے، کئی کالج یہاں کھلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علوم کے ماہر اس جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ ان سب سے کہتا ہوں کہ دنیا کے کسی علم کا ماہر میرے سامنے آ جائے، دنیا کا کوئی پروفیسر میرے سامنے آ جائے، دنیا کا کوئی سائنسدان میرے سامنے آ جائے، اور وہ اپنے علوم کے ذریعے قرآن کریم پر حملہ کر کے دیکھ لے، میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے ایسا جواب دے سکتا ہوں کہ دنیا تسلیم کرے گی کہ اس کے اعتراض کا رد ہو گیا ہے، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خدا کے کلام سے ہی اس کو جواب دوں گا، اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے ہی اس کے اعتراضات کو رد کر کے دکھا دوں گا۔ آپ نے ایک مضمون لکھا تھا احمدیت کا پیغام، جس پر احمدیت کے بارے میں سوال کرنے والوں کے کہ احمدیت کیا چیز ہے وضاحت فرمائی تھی۔ اس مضمون میں ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ خود راکم الحروف نے کئی علوم فرشتوں سے سیکھے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک فرشتے نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھائی، اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک سورہ فاتحہ کے اس قدر مطالعے مجھ پر کھلے ہیں کہ ان کی حد ہی کوئی نہیں، اور میرا دعویٰ ہے کہ کسی مذہب و ملت کا آدمی روحانی علوم میں سے کسی مضمون کے متعلق بھی جو کچھ اپنی ساری کتاب میں سے نکال سکتا ہے، اس سے بڑھ کر مضامین خدا تعالیٰ کے فضل سے میں صرف سورہ فاتحہ میں سے نکال سکتا ہوں۔ مدتوں سے میں دنیا کو یہ چیلنج دے رہا ہوں، مگر آج تک کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت، توحید الہی کا ثبوت، رسالت اور راز کی ضرورت، شریعت کے کاملہ کی علامات، اور بنی نوع انسان کے لیے اس کی ضرورت، دعا، تقدیر، حشر و نشر، جنت و دوزخ، رسالت اور اس کی ضرورت، شریعت کے کاملہ کی علامات اور بنی نوع انسان کے لیے اس کی ضرورت، دعا، تقدیر، حشر و نشر، جنت و دوزخ، ان تمام مضامین پر سورہ فاتحہ سے ایسی روشنی پڑتی ہے کہ دوسری کتب کے سینکڑوں صفحات بھی اتنی روشنی انسان کو نہیں پہنچاتے۔ پھر آپ نے فرمایا
کہ عہدہ خلافت کو سنبھالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآنی علوم اتنی کثرت کے ساتھ کھولے کہ اب قیامت تک امت مسلمہ اس بات پر مجبور ہے کہ میری کتابوں کو پڑھے اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ وہ کون سا اسلامی مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اپنی تمام تفاصیل کے ساتھ نہیں کھولا؟ مسئلہ نبوت، مسئلہ کفر، مسئلہ خلافت، مسئلہ تقدیر، قرآنی ضروری امور کا انکشاف، اسلامی اقتصادیات، اسلامی سیاسیات اور اسلامی معاشرت وغیرہ پر 1300 سال سے کوئی وسیع مضمون موجود نہیں تھا۔ مجھے خدا نے اس خدمت دین کی توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ہی اس مضمون کے متعلق قرآن کے معارف کھولے جن کو آج دوست و دشمن سب نقل کر رہے ہیں۔ مجھے کوئی لاکھ گالیاں دے، مجھے لاکھ برا بھلا کہے، جو شخص اسلام کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے لگے گا اس سے میرا خوشہ چین ہونا پڑے گا، مجھ سے بہرحال مدد لینی پڑے گی اور وہ میرے احسان سے کبھی باہر نہیں جا سکے گا، چاہے پیغامی ہوں یا مصری۔ ان کی اولادیں جب بھی دین کی خدمت کا ارادہ کریں گی وہ اس بات پر مجبور ہوں گی کہ میری کتابوں کو پڑھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ میں بغیر فخر کے کہہ سکتا ہوں کہ اس بارے میں سب خلفاء سے زیادہ مواد میرے ذریعے سے جمع ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ بس مجھے یہ لوگ خواہ کچھ کہیں، خواہ کتنی بھی گالیاں دیں، ان کے دامن میں اگر قرآن کے علوم پڑھیں گے تو میرے ذریعے سے ہی، اور دنیا ان کو یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ اے نادانوں، تمہاری جھولی میں تو جو کچھ بھرا ہوا ہے وہ تم نے اسی سے لیا ہے، پھر اس کی مخالفت تم کس منہ سے کر رہے ہو؟ پھر ایک خطبے میں آپ نے فرمایا کہ ہمارے ایک استاد تھے، اچھا وہ لمبا اور وقت تھوڑا چھوڑتا ہوں آگے، پھر فرماتے ہیں کہ 1907 میں سب سے پہلے استاد کا یہ قصہ ہے کہ وہ مسلم کے درس میں شامل ہوتے تھے لیکن اور اپنے باقی ساتھیوں کے درس میں شامل نہیں ہوتے تھے کہ وہاں مجھے نکات نہیں ملتے۔ بہر خلاصہ یہ ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ 1907 میں سب سے پہلی دفعہ میں نے پبلک تقریر کی، جلسے کا موقع تھا، بہت سے لوگ جمع تھے، حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی موجود تھے۔ میں نے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پڑھا اور پھر اس کی تفسیر بیان کی۔ میری اپنی حالت اس وقت یہ تھی کہ جب میں کھڑا ہوا تو چونکہ اس سے پہلے میں پبلک میں کبھی لیکچر نہیں دیا تھا اور میری عمر بھی اس وقت صرف 18 سال کی تھی، پھر اس وقت حضرت خلیفہ اول بھی موجود تھے، انجمن کے ممبران بھی تھے اور بہت سے اور دوست بھی آئے ہوئے تھے، اس لیے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے اور کون نہیں۔ تقریر آدھ گھنٹے یا پون گھنٹہ جاری رہی۔ جب میں تقریر ختم کر کے بیٹھا تو مجھے یاد ہے کہ حضرت خلیفہ اول نے کھڑے ہو کر فرمایا، میاں میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نے ایسی اعلیٰ تقریر کی۔ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت پڑھنے والا ہوں اور میں نے بڑی بڑی تفسیریں پڑھی ہیں، مگر میں نے بھی آج تمہاری تقریر میں قرآن کریم کے وہ مطالب سنے ہیں جو پہلی تفسیروں میں ہی نہیں بلکہ مجھے پہلے معلوم ہی نہیں تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل تھا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک نہ میرا مطالعہ وسیع تھا اور نہ قرآن کریم پر لمبے غور کا کوئی زمانہ گزرا تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر اس وقت ایسے معارف جاری کر دیے جو پہلے بیان نہیں ہوئے تھے۔ وہ علوم باطنی سے پر کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ پہلے تھا ظاہری علوم سے اور باطنی علوم سے پر کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ باطنی علوم سے مراد وہ علوم مخصوصہ ہیں جو خدا تعالیٰ سے خاص ہیں، جیسے علم غیب ہے جسے وہ اپنے ایسے بندوں پر ظاہر کرتا ہے جس کو وہ دنیا میں کوئی خاص خدمت سپرد کرتا ہے تاکہ خدا تعالیٰ سے ان کا تعلق ظاہر ہو اور وہ ان کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو تازہ کر سکیں۔ اس شک میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص عنایت فرمائی ہے اور سینکڑوں خوابیں ہیں اور الہام مجھے ہوئے ہیں جو علوم غیب پر مشتمل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ہی جب کہ خلافت کا کوئی سوال بھی ذہن میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامت، یعنی وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائیں گے ان لوگوں پر جو تیرے مخالف
ہوں گے قیامت تک غالب رہیں گے۔ یہ الہام میں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا اور آپ نے اسے لکھ لیا۔ یہ وہی آیت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں آتی ہے، مگر وہاں الفاظ یہ ہیں کہ وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامت، کہ میں تیرے منکروں پر تیرے مومنوں کو قیامت تک غلبہ دینے والا ہوں۔ مگر مجھے جو الہام ہوا وہ یہ ہے کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، جو پہلے سے زیادہ تاکیدی ہے، یعنی میں اپنی ذات ہی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یقیناً تیرے ماننے والوں کو تیرے منکروں پر قیامت تک غلبہ دوں گا۔ یہ الہام جیسا کہ میں بتا چکا ہوں میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سنایا اور آپ نے اسے لکھ لیا۔ میں عرصہ دراز سے یہ الہام دوستوں کو سناتا چلا رہا ہوں۔ اس کے نتیجے میں دیکھو کہ کس طرح میری مخالفت ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دی۔ غیر مبائین نے حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں یہ کہہ کر کہ ایک بچہ ہے جس کی خاطر جماعت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا، مگر بالکل بے اثر ثابت ہوا۔ میں ان باتوں سے اس وقت اتنا ناواقف تھا کہ ایک دن صبح کی نماز کے وقت میں حضرت اماں جان کے کمرے میں جو مسجد کے بالکل ساتھ ہے نماز کے انتظار میں ٹہل رہا تھا کہ مسجد میں سے مجھے لوگوں کی اونچی آوازیں آنی شروع ہو گئیں، جیسے کسی بات پر جھگڑ رہے ہوں۔ ان میں سے ایک آواز جسے میں نے پہچانا وہ شیخ رحمۃ اللہ صاحب کی تھی۔ میں نے سنا کہ وہ بڑے جوش سے یہ کہہ رہے تھے کہ تقویٰ کرنا چاہیے، خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ ایک بچے کو آگے کر کے جماعت کو تباہ کیا جا رہا ہے، ایک بچے کی خاطر یہ سارا فساد برپا کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت ان باتوں سے اس قدر ناواقف تھا کہ مجھے ان کی یہ بات سن کر سخت حیرت ہوئی کہ وہ بچہ ہے کون جس کے متعلق یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے باہر نکل کر غالباً شیخ یعقوب علی صاحب سے پوچھا کہ آج مسجد میں یہ کیسا شور تھا، اور شیخ رحمۃ اللہ صاحب یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ایک بچے کی خاطر یہ سارا فساد برپا کیا جا رہا ہے۔ وہ بچہ ہے کون جس کی خاطر جس کی طرف شیخ صاحب اشارہ کر رہے تھے؟ وہ مجھے ہنس کر کہنے لگے کہ وہ بچہ تم ہی ہو، اور کون ہے؟ گویا میری اور ان کی مثال ایسی تھی جیسے کہتے ہیں کہ ایک نابینا اور بینا دونوں کھانا کھانے بیٹھے۔ نابینے نے سمجھا کہ مجھے تو نظر نہیں آتا اور اسے سب کچھ نظر آتا ہے، لازماً یہ مجھ سے زیادہ کھا رہا ہوگا۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی اس نے جلدی کھانا شروع کر دیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ میری یہ حرکت بھی اس نے دیکھ لی ہوگی اور اب یہ بھی جلدی کھانے لگ گیا ہوگا، تو میں کیا کروں؟ چنانچہ اس نے دونوں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا۔ پھر سمجھا کہ اب یہ بھی اس نے دیکھ لیا ہوگا اور اس نے بھی دونوں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا ہوگا، میں اب کس طرح زیادہ کھاؤں؟ اس خیال کے آنے پر اس نے ایک ہاتھ سے کھانا شروع کیا اور دوسرے ہاتھ سے چاول اپنی جھولی میں ڈالنے شروع کر دیے۔ پھر اسے خیال آیا کہ میری یہ حرکت بھی اس نے دیکھ لی ہوگی اور اس نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ یہ خیال آنے پر اس نے تھالی اٹھائی، ڈش جو تھا بڑا، کہنے لگا کہ اب میرا حصہ رہ گیا، تم اپنا حصہ لے چکے ہو۔ اور اس بیچارے کا جو دوسرا آدمی تھا اس کی یہ حالت تھی کہ اس نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ اس نابینا کی حرکت دیکھ کر ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہی میرا اور ان کا حال ہے، یہ بھی اس نابینا کی طرح ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب یہ یوں کر رہا ہوگا، اب یہ اس طرح جماعت کو بلانے کی کوشش کر رہا ہوگا، اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں سوائے خدا تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنے کے اور کچھ بھی نہیں کرتا تھا، اور حالات سے ایسا نہ واقف تھا کہ سمجھتا تھا کہ کوئی اور بچہ ہے جس کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ مگر باوجود اس کے کہ یہ لوگ اس وقت بڑا رسوخ رکھتے تھے اور جماعت پر ان کا خاص طور پر اثر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام پروپیگنڈے کو بے اثر کیا اور مجھے اس نے فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں 3 کو 4 کرنے والے کے بارے میں کہ یہ بھی صحیح نہیں کہ 3 کو 4 کرنے والے کی علامت مجھ پر چسپاں نہیں ہوتی۔ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے کئی رنگ میں 3 کو 4 کرنے والا ہوں۔ اول اس طرح کہ مجھ سے پہلے مرزا سلطان احمد صاحب، مرزا فضل احمد صاحب اور بشیر اول پیدا ہوئے اور چوتھا میں ہوا۔ دوسرے اس طرح کہ میرے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے اور اس طرح میں نے ان 3 کو 4 کر دیا، یعنی مرزا مبارک احمد،
مرزا شریف احمد اور مرزا بشیر احمد، اور چوتھا میں۔ تیسرے اس طرح بھی میں 3 کو 4 کرنے والا ثابت ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندہ اولاد میں سے ہم صرف 3 بھائی، یعنی میں، مرزا بشیر احمد صاحب اور مرزا شریف احمد صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے کے لحاظ سے آپ کے روحانی بیٹوں میں شامل تھے۔ مرزا سلطان احمد صاحب آپ کی روحانی ذریت میں شامل نہیں تھے۔ انہیں حضرت خلیفہ اول پر بڑا اعتقاد تھا، مگر باوجود اعتقاد کے آپ کے زمانے میں وہ احمدی نہ ہوئے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک رویا سے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہدایت مقدر کی ہوئی ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں وہ احمدیت میں داخل نہ ہوئے۔ جب میرا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کیے کہ وہ میرے ذریعے سے احمدیت میں داخل ہو گئے۔ اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حالات میں میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، حالانکہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، اور بڑے بھائی کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ بیعت کے بعد انہوں نے خود بتایا کہ میں ایک عرصے تک اس وجہ سے بیعت کرنے سے رکتا رہا کہ اگر میں بیعت کرتا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کرتا یا حضرت خلیفہ اول کی کرتا، جن پر مجھے بڑا اعتقاد تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ پر کس طرح بیعت کر لوں؟ مگر کہنے لگے، آخر میں نے کہا یہ پیالہ خود ہی، یعنی مرزا سلطان احمد صاحب نے کہا کہ آخر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پیالہ مجھے پینا ہی پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس طرح خدا تعالیٰ نے مجھے 3 کو 4 کرنے والا بنا دیا۔ کیونکہ پہلی روحانی حالت لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے کی ذریت میں ہم صرف 3 بھائی تھے، مگر پھر 3 سے 4 ہو گئے۔ پھر اس لحاظ سے بھی میں 3 کو 4 کرنے والا ہوں کہ میں الہام کے 4تھے سال پیدا ہوا۔ 1886 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس لحاظ سے میں 3 کو 4 کرنے والا ہوں کہ میں الہام کے 4تھے سال پیدا ہوا۔ 1886 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ پیشگوئی کی تھی، اور 1889 میں میری پیدائش ہوئی، اور 1886 1، 1887 2، 1888 3 اور 1889 4، گویا 3 کو 4 کرنے والی پیشگوئیوں میں یہ خبر بھی دی گئی تھی کہ میری پیدائش پیشگوئی سے 4تھے سال ہوگی، اور اس طرح میں 3 کو 4 کرنے والا ہوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس کے مطابق میری ولادت ہوئی۔ جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ 5ویں خبر یہ دی گئی تھی کہ اس کا نزول جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ یہ خبر بھی میرے زمانے میں پوری ہوئی۔ چنانچہ میری خلافت پر متمکن ہوتے ہی پہلی جنگ ہوئی، اور اب دوسری جنگ شروع ہے، جس سے جلال الہی کا دنیا میں ظہور ہو رہا ہے۔ شاید کوئی شخص کہہ دے کہ اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ زندہ ہیں، اگر ان لڑائیوں کو تم اپنی صداقت میں پیش کر سکتے ہو تو اس طرح ہر زندہ شخص ان کو اپنی تائید میں پیش کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جنگیں میری صداقت کی علامت ہیں۔ اس کے متعلق میرا جواب یہ ہے کہ اگر ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو اس وقت زندہ ہیں ان جنگوں کی خبریں دی گئی ہیں تو پھر ہر زندہ شخص کی علامت بن سکتی ہے، تو یہ ہر زندہ شخص کی علامت بن سکتی ہے۔ اور اگر ان کو ان لڑائیوں کی خبریں نہیں دی گئیں تو پھر جس کو ان جنگوں کی تفصیل بتائی گئی ہے اس کے متعلق جلال الہی کا یہ ظہور کہا جائے گا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا۔ جب میں خلیفہ ہوا اس وقت ہمارے خزانے میں صرف 14 آنے کے پیسے تھے اور 18,000 کا قرض تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے زمانہ خلافت میں جو پہلا اشتہار لکھا اور جس کا عنوان تھا کون ہے جو خدا کے کام کو روک سکے، اس کو چھپوانے کے لیے بھی میرے پاس کوئی روپیہ نہ تھا۔ اس وقت ہمارے نانا جان کے پاس کچھ چندہ تھا، انہوں نے مسجد کے لیے لوگوں سے جمع کیا تھا۔ انہوں نے اس چندے میں سے 200 روپیہ اس اشتہار کے چھپوانے کے لیے دیا اور کہا کہ یہ جب خزانہ میں روپیہ آنا شروع ہو جائے گا تو یہ 200 روپیہ ادا ہو جائے گا۔ غرض یہ وہ روپیہ ان سے قرض لے کر یہ اشتہار شائع کیا گیا۔ مگر اس وقت جب جماعت کے سرکردہ لوگ میرے مخالف تھے، جب جماعت کے لیڈر میرے مخالف تھے، جب جماعت کا خزانہ خالی تھا، جب صرف 14 آنے کے پیسے اس میں موجود تھے،
14 آنے کا مطلب ہے 1 روپے میں 16 آنے ہوتے ہیں، پورا 1 روپیہ نہیں تھا آج کل کے حساب سے 87-88 پیسے۔ جب 18,000 کا اور جب 18,000 کا انجمن پر قرض تھا، جب انجمن کی اکثریت میری مخالف تھی، جب انجمن کا سیکریٹری میرا مخالف تھا، جب مدرسے کا ہیڈ ماسٹر میرا مخالف تھا، میرے یہ الفاظ ہیں جو میں نے خدا کے منشا کے متحد اس اشتہار میں شائع کیے کہ خدا چاہتا ہے کہ جماعت کا اتحاد میرے ہی ہاتھ پر ہو، اور خدا کے اس ارادے کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان کے لیے صرف 2 ہی راہ کھلے ہیں، یا تو وہ میری بیعت کر کے جماعت میں تفرقہ کرنے سے باز رہیں، یا اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اس پاک باغ کو جسے پاک لوگوں نے خون کے آنسوؤں سے سینچا تھا اکھاڑ کر پھینک دیں۔ جو کچھ ہو چکا، مگر اب اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت کا اتحاد ایک ہی طریق سے ہو سکتا ہے کہ جسے خدا نے خلیفہ بنایا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، ورنہ ہر ایک شخص جو اس کے خلاف چلے گا تفرقہ کا باعث ہوگا۔ فرمایا کہ پھر میں نے لکھا کہ اگر سب دنیا مجھے مان لے تو میری خلافت بڑی نہیں ہو سکتی، اور سب کے سب خدا نخواستہ مجھے ترک کر دیں تو بھی میری خلافت میں فرق نہیں آ سکتا۔ جیسے نبی اکیلا ہی نبی ہوتا ہے، اسی طرح خلیفہ اکیلا بھی خلیفہ ہوتا ہے۔ بس مبارک ہے وہ جو خدا کے فیصلے کو قبول کرے۔ خدا تعالیٰ نے جو بوجھ مجھ پر رکھا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اگر اس کی مدد میرے شامل حال نہ ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اس پاک ذات پر یقین ہے کہ وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ غرض طرح طرح کی مخالفتیں ہوئیں، سیاسی بھی اور مذہبی بھی، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، مگر خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں جماعت کو اور زیادہ ترقی کی طرف لے جاؤں۔ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ ایک پیشگوئی یہ بھی کی گئی تھی کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کو میرے ذریعے سے پورا کیا۔ اول تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ان قوموں کو ہدایت دی جن کی طرف مسلمانوں کو کوئی توجہ نہیں تھی، اور وہ نہایت ذلیل اور پست حالت میں تھیں۔ وہ اسیروں کی سی زندگی بسر کرتی تھی، نہ ان میں تعلیم پائی جاتی تھی، نہ ان کا تمدن اعلیٰ درجے کا تھا، نہ ان کی تربیت کا کوئی سامان تھا، جیسے افریقن علاقے ہیں کہ ان کو دنیا نے الگ پھینکا ہوا تھا، اور وہ صرف بیگار اور خدمت کے کام آتے تھے۔ ابھی مغربی افریقہ کے ایک نمائندہ وہاں جہاں تقریر فرما رہے ہیں، اس جلسے میں مغربی افریقہ کے ایک نمائندے نے تقریر بھی کی تھی۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے ہم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، اس ملک کے بعض لوگ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن اندرون ملک میں کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کپڑے تک نہیں پہنتے اور ننگے پھرا کرتے تھے، اور ایسے وحشی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے ذریعے ہزارہا لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہاں کثرت سے عیسائیت کی تعلیم پھیل رہی تھی، اور اب بھی بعض علاقوں میں عیسائیوں کا غلبہ ہے، لیکن میری ہدایت کے ماتحت ان علاقوں میں ہمارے مبلغ گئے، اور انہوں نے ہزاروں لوگ مشرکوں میں سے مسلمان کیے، اور ہزاروں لوگ عیسائیت میں سے کھینچ کر اسلام کی طرف لے آئے۔ اس کا عیسائیوں پر اس قدر اثر ہے کہ انگلستان میں پادریوں کی ایک بہت بڑی انجمن ہے جو شاہی اختیارات رکھتی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے عیسائیت کی تبلیغ اور اس کی نگرانی کے لیے مقرر ہے۔ اس نے ایک کمیشن اس غرض کے لیے مقرر کیا تھا کہ وہ اس امر کے متعلق رپورٹ کرے کہ مغربی افریقہ میں عیسائیت کی ترقی کیوں رک گئی ہے۔ اس کمیشن نے اپنی انجمن کے سامنے جو رپورٹ پیش کی، اس میں درجن سے زیادہ جگہ احمدیت کا ذکر آتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس جماعت نے عیسائیت کی ترقی کو روک دیا ہے۔ غرض مغربی افریقہ اور امریکہ دونوں ملکوں میں حبشی قومیں کثرت سے اسلام لا رہی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان قوموں میں تبلیغ کا موقع عطا فرما کر مجھے ان اسیروں کا رستگار بنایا ہے، اور ان کی زندگی کا معیار بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا، پھر اسیروں کی رستگاری کے لحاظ سے کشمیر کا واقعہ بھی اس پیشگوئی کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت ہے، اور ہر شخص جو ان واقعات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ہی کشمیریوں کی رستگاری کے سامان پیدا کیے اور ان کے دشمنوں کو شکست دی۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو پیشگوئی ہے اس کے 2 بہت بڑے اور اہم حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس پیشگوئی کا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی تھی کہ میں تیرے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اب خالی بیٹا ہونے سے
آپ کا نام دنیا کے کناروں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ایسے کام آپ سے ظاہر نہ ہوتے جن سے ساری دنیا میں آپ مشہور ہو جاتے. بعض بڑے بڑے مصنف ہوتے ہیں، وہ ساری عمر تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کا نام مشہور ہو جاتا ہے. بعض بڑے کام کرتے ہیں، بعض برے کام کرتے ہیں اور اس وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں. بعض بڑے بڑے چوروں اور ڈاکوؤں کے نام سے بھی لوگ آشنا ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی اچھی یا بری شہرت ساری دنیا تک نہیں ہوتی. کسی ایک علاقے یا ایک حصہ ملک میں ان کی شہرت ہوتی ہے. مگر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی تھی کہ وہ آپ کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا. بس یہ پیشگوئی اسی صورت میں عظیم الشان پیشگوئی کہلا سکتی تھی جب آپ کی شہرت غیر معمولی حالات میں ہوتی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا. جب میں پیدا ہوا تو اس کے 2-2.5 ماہ کے بعد آپ نے لوگوں سے بیعت لی اور اس طرح سلسلہ احمدیت کی بنیاد دنیا میں قائم ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے مختلف اطراف میں اسلام اور احمدیت کو پھیلانے کے لیے مشن قائم کر دیے. اب جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے اس وقت صرف ہندوستان اور کسی قدر افغانستان میں جماعت احمدیہ قائم تھی. باقی کسی جگہ احمدیہ مشن قائم نہیں تھا. مگر جیسا کہ خدا تعالیٰ نے پیشگوئی میں بتایا تھا وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ مختلف ممالک میں احمدیہ مشن قائم کروں. چنانچہ میں نے اپنی خلافت کے ابتدا میں ہی انگلستان، سیلون اور موریشس میں احمدیہ مشن قائم کیے. پھر یہ سلسلہ بڑھا اور بڑھتا چلا گیا. چنانچہ ایران میں، روس میں، عراق میں، مصر میں، شام میں، فلسطین میں، لیگوس نائجیریا میں، گولڈ کوسٹ میں، گولڈ کوسٹ آج کل گھانا کہلاتا ہے، سیرالیون میں، ایسٹ افریقہ میں، یورپ میں سے انگلستان کے علاوہ اسپین میں، اٹلی میں، چیکوسلوواکیہ میں، ہنگری میں، پولینڈ میں، یوگوسلاویہ میں، البانیہ میں، جرمنی میں، یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ میں، ارجنٹائن میں، چین میں، جاپان میں، ملایا میں، اسٹیٹ سیٹلمنٹس میں، سماٹرا میں، جاوا میں، سروبیا میں، کاشغر میں خدا تعالیٰ کے فضل سے مشن قائم ہوئے. ان میں سے بعض مبلغ اس وقت دشمن کے ہاتھوں میں قید ہیں، بعض کام کر رہے ہیں اور بعض مشن جنگ کی وجہ سے عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں، یعنی جو دوسری جنگ عظیم تھی. غرض دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو آج سلسلہ احمدیہ سے واقف نہ ہو. دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو یہ محسوس نہ کرتی ہو کہ احمدیت ایک بڑھتا ہوا سیلاب ہے جو ان کے ملکوں کی طرف آ رہا ہے. حکومتیں اس کے اثر کو محسوس کر رہی ہیں، بلکہ بعض حکومتیں اس کو دبانے کی بھی کوشش کرتی ہیں. اور یہ صرف زمانے کی بات نہیں، آج کل بھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. چنانچہ روس میں جب ہمارا مبلغ گیا تو اسے سخت تکلیفیں، اسے مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا اور ایک لمبے عرصے تک قید رکھا گیا. لیکن چونکہ خدا کا وعدہ تھا کہ وہ اس سلسلے کو پھیلائے گا اور میرے ذریعے سے اس کو دنیا کے کناروں تک شہرت دے گا، اس لیے اس نے اپنے فضل و کرم سے ان تمام مقامات میں احمدیت کو پہنچایا، بلکہ بعض مقامات پر بڑی بڑی جماعتیں قائم کر دیں. پیشگوئی کے تو مختلف حصے ہیں جو آپ میں بڑی شان سے پورے ہوئے اور کئی مرتبہ پورے ہوئے، مختلف جگہوں پر پورے ہوئے اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو ظاہر کرتے رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شان کو بڑھاتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت ہمیشہ برساتا رہے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آزوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم مولانا محمد صدیق شاہد صاحب گرداسپوری مبلغ سلسلہ کا ہے. یہ مکرم میاں کرم الدین صاحب کے بیٹے تھے اور مورخہ 15 فروری 2015 کو 87 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے مختلف ممالک میں اور مرکز سلسلہ میں مختلف حیثیتوں سے 60 سال تک خدمات سلسلہ بجا لانے کی توفیق ملی. آپ کی ساری زندگی خدمات دینیہ، مسلسل جدوجہد، دعوت اللہ اور اطاعت خلافت سے معمور رہے. جب تک صحت نے اجازت دی آپ دینی امور میں ہماتن مصروف رہے. کچھ عرصہ قبل آپ کو فالج ہوا جس کی وجہ سے آپ صاحب فراش ہو گئے تھے. 31 اکتوبر 1928 کو لودھی ننگل تحصیل بٹالہ میں آپ پیدا ہوئے اور 1914 میں یہ ان کے والد
میاں کرم الدین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 1914 میں حضرت خلیفۃ مسیح اول کے ہاتھوں بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ مولوی صاحب نے، مولانا صدیق صاحب نے پرائمری پاس کرنے کے بعد 1940 میں یہ قادیان آ کر مدرسہ احمدیہ میں داخلہ لے لیا۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوشیار طلباء میں سے تھے، اول دوم پوزیشن آیا کرتی تھی۔ 1947 میں مدرسہ احمدیہ پاس کر کے جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا۔ 1949 میں جامعہ احمدیہ کے دوران ہی مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ 1950 میں جامعۃ المبشرین کی پہلی مربیان کلاس میں داخلہ لیا اور 1952 میں شاہد پاس کر لیا۔ اس کے بعد دعوت اللہ کے سلسلے میں آپ ربا سے پہلی مرتبہ سیرالیون مغربی افریقہ تشریف لے گئے۔ 23 اکتوبر 1952 کو آپ کراچی سے بدریہ بحری جہاز لندن کے ذریعے روانہ ہوئے۔ یہاں 1 ماہ قیام کے بعد دسمبر میں بحری جہاز کے ذریعے سے سیرالیون پہنچے۔ وہاں 4 سال فریضہ دعوت اللہ ادا کرنے کے بعد 19 اکتوبر 1956 کو واپس پاکستان پہنچے۔ 3 سال مرکز میں مختلف فرائض ادا کرتے رہے۔ دسمبر 1959 کو دوبارہ سیرالیون کے امیر اور مشری انچارج بنا کے بھیجے گئے۔ 1962 تک یہ خدمات بجا لاتے رہے۔ پھر 15 جنوری 1966 کو اکرا گھانا پہنچے اور سالٹ پال میں تقریباً 2 سال تک پرنسپل احمدیہ مشنری ٹریننگ کالج کے فرائض انجام دیے۔ جولائی 1968 کو تیسری مرتبہ سیرالیون میں متعین ہوئے اور 24 مئی 1972 تک امیر اور مشنری انچارج کے فرائض ادا کرتے رہے۔ 31 جولائی 1973 کو امریکہ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 سال تک امریکہ میں خدمات کی توفیق عطا فرمائی۔ سیرالیون میں جب آپ تھے امیر تو وہاں اس زمانے میں پہلا دورہ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کا افریقہ کا ہوا تھا، آپ اس وقت وہیں تھے۔ پاکستان میں متعدد شعبہ جات میں خدمات بجا لاتے رہے۔ بہت منکسر المزاج، بے نفس، بے ریا، محنتی اور خاموش خدمتگار تھے۔ طبیعت میں سادگی تھی، گہرا علم اور تحریر کا ذوق تھا۔ اپنے علم اور تجربات اور مشاہدات کے ذریعے روزنامہ الفضل کے ذریعے احباب جماعت کو مستفیض کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے مضامین وقتاً فوقتاً الفضل کی زینت بنتے رہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے جب دورہ کیا مغربی افریقہ کا تو بعض مبلغین کو کہ مطلب فرمایا کہ مقام نعیم پر فائز ہیں، اور ان میں سے ایک آپ کا بھی نام لیا خلیفۃ مسیح ثالث نے۔ آپ کی شادی محترم خلیل احمد صاحب افقول بازار ربا کی بیٹی امت المجید صاحبہ سے ہوئی، جنہوں نے آپ کے شوہر کا ساتھ وقت کی روح کے ساتھ نبھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا جو صاحب کے اولاد ہیں۔ ایک بیٹی لگے سلسلہ مقصود احمد قمر صاحب کے ساتھ جائی گئی ہیں، اور ایک بیٹے آپ کے سعید خالد صاحب مربی سلسلہ امریکہ میں ہیں۔ سعید خالد صاحب لکھتے ہیں کہ خاکسار کے والد بزرگوار فدائی خاتم سلسلہ منکسر المزاج، آپ تو ظاہر و متوکل وجود تھے۔ کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آپ کی سیرت کے 2 پہلو نمایاں مشاہدہ کیے ہیں۔ اول عبادت میں شغف یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی، اور دوم ان کے دین کی خدمت اور سلسلہ و نظام جماعت کے ساتھ اخلاص و وفا۔ نماز ہر حال میں مسجد جا کر ادا کرتے تھے۔ زندگی کے آخری سالوں میں گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے مسجد میں چل کر یا سائیکل پر نہیں جا سکتے تھے، تو خاکسار کی یہ ڈیوٹی تھی کہ ابا جان کو گاڑی پر مسجد الفرج جہاں لے کر جاتا۔ اگر کسی کام سے لیٹ ہو جاتا تو ناراض ہوتے کہ میری نماز ضائع ہو گئی۔ فرض نماز کی طرح نماز تہجد کا بھی ہمیشہ التزام رہا، اس میں بھی ناگہانہ کرتے تھے۔ کبھی سفر سے تھکے ہوئے پہنچتے تب بھی کبھی نماز تہجد ضائع نہیں کی، اور کہتے ہیں کہ ہنڈیا ابلنے والی کیفیت میں نے ان کی نمازوں میں مشاہدہ کی ہے، اور وہ یعنی تہجد کی نمازوں میں اپنی اولاد کی نمازوں کی بھی فکر رہتی تھی، اور اولاد کے ساتھ اگر کبھی سختی رکھی تو وہ نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے سختی تھی۔ 2010 میں یہ لکھتے ہیں مبلغ جو ہیں ہمارے سعید خالد صاحب کے، ان کا تقرر امریکہ میں ہوا، تو کیونکہ اپنے والد کی خدمت کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں فکر مجھے ہے تو میں یا عذر پیش کر دیتا ہوں خلیفہ وقت کو۔ انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں کرنا، تم وقف زندگی ہو فوراً جاؤ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ خلافت کے ساتھ والہانہ عشق تھا،
خطبات امام میں بیان شدہ ایک ایک ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے اور ہمیں بھی اس کی تلقین کرتے تھے. بڑے متوکل تھے. ایک دفعہ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی امریکہ سے آئے تو ان کو معلوم ہوا کہ گھر کی کوئی ضرورت رقم نہ ہونے کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی. بھائی نے ابا جان سے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ نے بھائی کو پاس بٹھایا اور فرمایا کہ اگر میں نے پیسے مانگنے ہی ہیں تو کیوں نہ اپنے خدا سے مانگوں، اس لیے تم سے پیسے نہیں مانگوں گا، تم اپنی توفیق کے مطابق جو خدمت کرنا چاہتے ہو کرو. ایک ان کے بیٹے انجینئر ہیں امریکہ میں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے لاہور سے انجینئرنگ کی اور امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا. ایڈمیشن ہونے پر اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کیا، مگر اس میں کچھ مشکلات تھیں. امریکہ میں کلاسز شروع ہونے والی تھیں، پریشانی بھی تھی. والد صاحب افریقہ میں تھے. دعا کے لیے آپ کو لکھا کہ یہ بات ہے. ابھی لاہور میں ہی تھا کہ ایک روز صبح اٹھا تو ذہن میں آیا کہ امریکن کونسلیٹ جانا چاہیے. میں وہاں چلا گیا. امریکن کونسلیٹ نے کہا کہ ابھی تو تم نے ٹیسٹ پاس نہیں کیا تو یہاں کیسے آ گئے ہو؟ میں نے ساری تفصیل بتائی کہ ایڈمیشن کا بتایا، کلاسیں شروع ہونے والی ہیں. تو اس کو کہا کہ اگر میرا معیار نہ ہوتا تو مجھے یونیورسٹی ایڈمیشن نہ دیتی. اس پر امریکن کونسلیٹ نے کہا کہ بیٹھو، اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر ویزا دے دیا. کہتے ہیں جب میں روا واپس آیا تو والد صاحب کا خط آیا ہوا تھا جو کہ افریقہ سے 10-12 دن پہلے لکھا گیا تھا. اس میں لکھا تھا کہ میں نے خدا سے دعا کی ہے، خدا نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں ویزا مل گیا ہے. ان کے داماد جو ہیں مربی لکھتے ہیں کہ دعا پر یقین تھا. جب آپ سیریلیون سے واپس آ رہے تھے اور چارج خلیل احمد مبشر صاحب کو دے دیا تو خلیل صاحب نے پوچھا کہ نازک حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے اور جماعت کو کیسے سنبھالوں اور آپ کیسے سنبھالتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ جب بھی مشکل حالات پیدا ہو جاتے تو دروازہ بند کر لیتا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ پھر میں ہوتا ہوں اور خدا ہوتا ہے. یہی نسخہ ہر مشکل سے نکلنے کا علاج ہے. مجید سیال کوٹی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ مربیوں سے اگر سستی ہوتی تو سختی بڑی کرتے، لیکن خیال بھی بہت رکھا کرتے تھے، پیار بھی بہت کیا کرتے تھے. ہمیشہ اپنے اخراجات کھانے پینے کے سفر میں بھی ہوتے تو خود برداشت کرتے، چاہے سوکھی مونگ پھلی کھا لیں، سوکھی مچھلی کھا لیں. جماعت پہ بوجھ نہیں ڈالتے تھے اخراجات کا. حنیف قمر صاحب ہیں، مربی ہیں. کہتے ہیں کہ جب سیریلیون میں گیا تو جائزہ لیتا تھا میں پرانے مبلغین کے حالات کا. وہاں ایک افریقن مبلغ تھے ہمارے احمدی بھائی پا سلمان ماتسرے صاحب، ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. انہوں نے خاکسار کو کہا کہ مولوی صاحب کے بارے میں جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو فرشتہ تھے. ہمارے اس افریقن بھائی کا تبصرہ یقیناً بہت سچا ہے، اور بہت ساری صفات فرشتہ صفت تھے. وہ واقفین زندگی، اللہ تعالیٰ ایسے واقفین زندگی جماعت کو ہمیشہ عطا فرماتا رہے. بڑے متوکل اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اپنے پیاروں کے قرب سے نوازے. ان کے بچوں میں بھی وفا پیدا کرے ہمیشہ جماعت اور خلافت کے ساتھ. خاص طور پر ان کے داماد اور بیٹے جو واقف زندگی ہیں، انہیں مکرم مولانا صاحب کی خواہش کے مطابق وفا سے اپنے وقف نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.